ذات اللہ دا ازل تو قانون ہے کہ جدوں او دا بنایا ہاتھی دنیا چھڑدا ہے پچھلیاں بندیاں نو اللہ آوارہ نہیں چھڑدا. کیا بات ہے. اینو اللہ دی سنت سمجھ لو, اینو قبلہ اللہ دا قانون سمجھ لو. بہت شکریہ قبلہ. اینو اللہ دا طریقہ سمجھ لو, اینو اللہ پاک دی روش سمجھ لو. جو سمجھنا سمجھ لو. بہرحال اللہ اینو تبدیل نہیں کرتا کہ جدوں ایک ہاتھی دنیا چھڑتا ہے تے جڑے پچھلے بندے اس مسلمان کیتے ہوندے نے انہاں نو آوارہ نہیں چھڑدا. او دے واسطے میں 2-3 جگہ تو قرآن پڑھ دینا, 2-3 جگہ تو قرآن پڑھ دینا تاکہ میرا یہ موضوع جناب دے ذہن چ فٹ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ آراف چ پڑھ دینا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, تو انہوں ایک لمحے چ منظر یاد آ جائے گا. ایک نبی 3 دنوں واسطے 3 راتاں دا وعدہ کر کے گئے سن کوہ طور تے. انہوں دا اسم گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, اتھے جا کے 10 دن اور لگ گیا, 40 لگ گیا, لیکن وعدہ 3 دنوں دے کر کے گیا سن. کئی باری گیا دیر ہو جاندی, وہ اگے جا کے 10 دن اور لگ گئے. بہرحال 3 دنوں واسطے یا 40 دنوں واسطے نبی جا رہا ہے امت نو چھڈ کے. فوت نہیں ہو رہے, موت نہیں آ رہی, صرف چھڈ کے امت نو کوہ طور تے جا رہے. اے قرآن ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ. ہم نے وعدہ دیا موسیٰ کو 30 رات کا, 3 راتاں تھا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. پورا کیا اس کو 10 دن اور کے, یعنی 3 دنوں تو وعدہ انہوں آکھیا تیرے دیتا, پھر 10 دن اور پا دیتے. یہ 40 دن جی, 40 راتاں جی. او دے واسطے خالق فرماندا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون نخلفنی فی قومی. جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنی قوم میں ہارون کو کھڑا کر کے کہا کہ یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتاں واسطے اپنی قوم نو چھڈ کے جان لگے تے دسیا ہے یہ میری قوم میں نخلفنی فی قومی. 2 واری نکی یہ وے, میں پیانا 2 واری نکی یہ وے, یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. یہ لوگوں میں جا رہا ہوں میرے بعد, یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. توڑے شہر دے چاہو گے گردن کٹا دیاں گا. قیامت تک کوئی عالم ثابت کرے کہ موسیٰ امت پہ انتخاب چھوڑ کے چلے گئے. مولا دونوں جزائے خیر دے. موسیٰ بنا کے گئے نے, دس کے گئے نے, نام ہی دس کے گئے نے یار, نام دس کے گئے کہ اے ہارون ہے. تو فرماتے ہیں یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. بنا کے گئے نے. اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا. میں نہ بندیاں تو حیران ہاں, انہاں دے دماغ کتھے ٹر گئے نے. وہ نبی چھوٹا ہوئے تے 40 دنوں واسطے امت آوارہ نہیں چھڑتا. سلطان نبی قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑتا؟ مولا کائنات و جزائے خیر. اللہ اپنی سنت کو تبدیل, اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا. دوسری آیت پڑھیے, میں تو انہوں 3-4 آیتاں پہلے سنا دیں. دوسری آیت مجیدہ میں پڑھ رہا تو آڑے سامنے سورہ مبارکہ مریم چوں خالق کائنات نے آواز دیتی. خالق فرماتا ہے قال ربی. حضرت موسیٰ کنوں چھڑ کے گئے؟ حضرت ہارون مہربان. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. حضرت زکریا نے چھپ کے اللہ کو پکارا اور آواز دی کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میری بیوی بھانج ہے. اللہ فرمایا بیوی دا بھانج ہونا یہ بھی کمزوری, سر دا چٹیاں ہونا یہ بھی کمزوری, ہڈیاں دا کمزور ہونا یہ بھی کمزوری. گھبرا گئے ہیں؟ فرماتے نے ذرا بھی نہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جس کا تیرے جیسا رب موجود ہو وہ بد نصیب تو میں ہو ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں پھر تو ڈرتا کس سے ہے؟ جے چٹیاں والا تو ڈرتے ہیں تو کالے کر دیا.
بیوی بھانجی تے ٹھیک کر دیاں جوانی دے دیاں گل کر میں وال کالے کرنے واسطے کیڑا خضاب کرنا ہے کون فیقون میں آخنا جوان ہو جا تو جوان ہو جانا ہے میں کڑی دعائی کرنی ہے نہ روڑا ہی کوئی نہیں میری تو فرماتے ہیں نہ شوق ہے اپنی جوانی دا نہ شوق ہے بیوی دی جوانی دا تے فرمایا پھر ڈرتا کیوں ہے وہ جو ڈر ہے وہ سنو تو میں اپنی دلیل پھر قائم کروں حضرت نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي مجھے ڈر ہے اپنے ان رشتہ داروں سے مجھے ڈر ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے لیکن جڑا ترجمہ نقد ہے نا میرے کو نقد وہ ہے یہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ یہ الحمدللہ تو انہوں پتہ ہے کہ میں پوری مجلس سے کوشش کرنا کہ بار بار قرآن پڑھے جائے بار بار قرآن پڑھے جائے تاکہ بندے یہ نہ آکھن گلاں کوڑوں وچ پاندے کوڑوں پان دی لوڑ نہیں یہ ایتھے ترجمہ آیا وہ کرنے لگا فرماندے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي تحقیق میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے نقد ترجمہ میرے کو لے رہا میں ڈرتا ہوں اپنے ہوں میں تہاڈا ویکھن لگا پہ کس قدر الحمدللہ تسی ہمتن گوش ہو گوش کینوں ہوں یارا کناں نوں کی ہو گیا خرگوش سنیا جی خرگوش وہ دا ترجمہ ہے کھوتے دیا کناں والا خرگوش گوش کن نوں آندے گوش کینوں آندے کن ویسے کن کھوتے دا ساڑھے نال وڈا ہوندا ہے تے سندا نہیں وچکار سڑک تے کھلوتا ہوندا ہے ہزار ہارن تے ہو تے اگے آکڑ کے کھلو جاندا ہے یہ جڑا کسے دا راہ ڈکے نا کھوتا ہوندا جی مہربانی ہوں بس میں پوچھو گوش ہی لینا سی میں وہ گوشہ نہ گل نہیں کر رہا میں انسان تے گوشت نال گل کر رہا کہ گوشت گزار کر رہا بہت شکریہ جی میں تسی سماعت فرما رہا خالق کائنات ارشاد فرماندے کہ تحقیق میں خفت الموالیہ انہاں ترجمہ کیتا شاہ رفیع الدین میں ڈرتا ہوں کس سے اپنے کیا بات ہے وارثوں سے ہوں میں دیکھ رہا پہ الحمدللہ انسانی کانے نو کہ میں سن دیں فرماندے نے اچھا اپنے وارثوں سے ڈر ہے تجھے پھر کیا کروں فرمایا وہ کانتی امراتی آکرن بیوی میری اس قابل نہیں کہ اس کی گود میں بچہ آ سکے بیوی تو اس قابل ہی نہیں میں ضعیف ہاں بیوی اس قابل نہیں تے بندے چنگے نہیں میں ضعیف ہاں بیوی اس قابل نہیں تے ڈارے مینوں کدے تو اے ترجمہ ہی کرو وارثاں تو ہن سواد آن لگا جی مجلس تا کدے تو ڈارے وارثاں تو اگو سنو فرماندے نے کی کرنا ہی وارث ہے کی کرنا چاہنا ہے فرمایا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر سبحان اللہ حضرات ضروری اعلان سنیے جب نبوت خطرہ محسوس کرے تو ولایت مانگتی ہے جب نبوت خطرہ محسوس کرے سبحان اللہ جب نبوت خطرہ محسوس کرے تو اللہ سے ولایت مانگتی ہے حضرات علی ولی اللہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ختم نبوت کے تحفظ کو ولایت علی کے صدقے آباد رہو ختم نبوت کے تحفظ کو ولایت علی کہتے ہیں اسے واسطے نبی تو بعد جننے بندے جم کے انہیں نبوت دے جھوٹے دعوے کیتے نے انہیں شیعہ کوئی نہیں سی لوگ اندر نے وہ گھر گئے ہیں اس ایڈا جندرہ ماریا حالا ایڈا جندرہ میں کدھر ویکھیا ہی تو سانی کدی سنے لوگ اندر میں اتنے گیا اسے کہ اینا جندرہ ماریا نہیں ٹھوکیا ہے اور غصے نال بندے آندے نے جدوں ملن جائیے تک جندرہ بجا ہوئے تو لوگ اندر ایڈا اس جندرہ ٹھوکیا ایڈا ہوندا نہیں تاڑا ایڈا کوئی ہوندا ہے لیکن ایڈا وہ میرا دل کرتا ہے پہ جدوں لوگ آندے نے ایڈا جندرہ ایک کسے نہیں ایڈا جندرہ ٹھوکیا وہ جڑا نبوت دے خاتمے تے ایڈا جندرہ ٹھوکیا نا وہ مذہب اہل بیت نے ہوئے تو سانگاؤ رہے نہیں فرمائے اس واسطے کیا جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نے ایتھے ماں نے بٹھایا چچا نال آیا ماموں نال آیا بڑے بھرا نال آیا نکیاں نو اسا سمجھا چھڑیا جدوں آکھو نا محمد الرسول اللہ
فوراً بچے آنکھوں علی ولی اللہ۔ میں چھوٹے بچے تو لے کے تے بہت بڑے بزرگ تک تینوں چیلنج کرنا، تو آنا شیعہ بوٹی پیندن، تو نارمل بندے نو چھڑ دے جنہیں بوٹی پیتی ہوئی نا تیری نظر او دی میں نو ویڈیو بنا کے بھیجی کسی او نشے جی آکھیا ہوئے علی نبی اللہ، اور ساڑھا مویا ماریا بھی آکھے گا تے آکھے گا علی ولی اللہ تے بچہ آکھے گا تینوں کی اساس ہے علی ہم نے محمد اور رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھا کے ایڈا جندرہ مار دیتا ختم نبوت دے، ساڑھے بچے بھی سمجھ گئے نے جدو محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، نبوت کے تحفظ کو ولایت کے کتنا شکریہ، ختم نبوت کے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، حضرت زکریا نے کی فرمایا علیہ السلام نے کہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ شکریہ ولی کی کرنا ہی ہوں سواد آن لگا تو حقی میں سنے یاری سنی یاری سوال یعقوبہ، مجھے وہ ولی دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، مجھے ایک ولی دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ ذرا پچھلا ترجمہ تو ایک باری دہراؤ، میں تریا باری تواڈے کول خوایا اس واسطے شاید یاد رہ گیا ہوئے، کی فرماتے ہیں میں ڈر رہا ہوں وارثوں سے اور مجھے وارث دے، میں ڈر رہا ہوں وارثوں سے اور مجھے تو وارث دے، ڈر بھی وارثوں سے رہا ہوں مانگ بھی کیا بات ہے تواڈے سماعت اور جنگ آڑے ہو، ڈر بھی اگر وارثوں سے رہے ہیں تو مانگ کیا رہے ہیں وارث ہے۔ میں ہی تک لو کے آکھاں ذاکر نہ کوئی آ جائے تو چٹ کو بعد آکھاں یا اللہ ذاکر پہ تو غور ہی نہیں فرمایا، پہلا میں آکھاں یا اللہ اتھے کوئی ذاکر نہ آ جائے تو چٹو بعد وچی کھلو کے آکھاں یا اللہ کنا چیر ہو گیا کسے ذاکر نو بھیج، تسی ایسے ہو تھوڑا جکا دے تو گل ہی بڑی عجیب کہ ذاکر تو تے تنگ ہے تے ذاکر ہی پہ منگتا ہے، تو آڈی خیر ہوئے ذاکر تو تنگ ہے تے ذاکر پہ منگتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو تو انہوں سوچنا پائے گا کہ جد تو تنگ ہے وہ کیسا ذاکر ہے، کیا بات ہے بھائی، اور جنہوں طلب کر رہے ہیں وہ کیسا ذاکر ہے۔ میرا خیال ہے مجدد سے سمجھ آگئی کہ انہیں ذاکری دے وچ سارا در رہی ہیں، یہ دا مطلب ہے ذاکر تو آوائڈ کرنا تے ذاکر نو طلب کرنا، یہ دا مطلب ہے جدے تو آوائڈ پہ کرنا وہ ہو رہے جنہوں مانگ رہے ہیں وہ ہو رہے، یہ دا مطلب ہے اگر نبی وارثوں سے تنگ آ کے وارث مانگ رہا ہے تو طے ہو گیا جو وارث نہیں ہوتے اور بنتے ہیں وہ وارث اور ہوتے صدقہ جاتے ہیں، اور جو ورثے کے اصلی وارث ہوتے ہیں وہ، یہ دا مطلب ہے زکریا جن سے تنگ تھے وہ وارث اور تھے اور جن کو طلب کر رہے تھے وہ وارث اور ہے۔ شبیر احمد عثمانی نے قلم توڑ دیتے، شبیر احمد عثمانی ایک بندہ ساؤندہ پیا ہوں تو انہوں میں شبیر احمد حسینی آکھاں دے جاگو گے نہ ہی انہوں نے شبیر احمد عثمانی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں دراصل آیا صدقے جاواں، وہ فرماتے ہیں دراصل زکریا ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ آ جائے، صدقے جاواں ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میری جگہ پر کوئی نااہل نہ آ جائے۔ میں اعلان کر رہا قبلہ قرآن تے ہاتھ رکھے، رانا صاحب اگر وارث مانگ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کوئی ورثہ بھی چھوڑ رہے تھے۔ وہ یار ورثے کے لیے وارث مانگا جاتا ہے، اگر ورثہ ہی کوئی نہیں تو وارث کیوں مانگ رہے تھے؟ یہ دا مطلب ہے کوئی فکر تھا، کوئی فکر تھی، حضرت زکریا کو امت کی فکر تھی یا اپنے بعد اپنے ورثے کی فکر تھی۔ جڑی دوستاں گل لکھی ہو پہ پڑھنا، وہ فرماتے ہیں شیعہ نو پتہ نہیں لگا بچاریاں نو، چلو ٹھیک ہے تسی دس دیو، وہ فرماتے ہیں نبیاں دی جائیداد کوئی نہیں ہوتی، نہ کوئی ورثہ ہوتا، نبیاں دی
جائیداد ورثہ اے فصل وغیرہ پھل باغات کوئی نہیں نبی دا جو کچھ ہوندا وہ صدقہ اچھا جی وہ جڑے ورثے دی وجہ تو وارث پہ منگدے ہیں وہ کی سی یہ گل آرام نے گل کرنی چاہیے لڑنا تو نہیں چاہیے انہوں نے لکھا وہ میں جو لکھا نہیں پڑھ دینا وہ فرماندے دراصل حضرت زکریا چاہتے تھے کہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ کر ان کے علم و حکمت کا وارث بنے ایتھے ہی موقع بھائی ایتھے ہی موقع نا یہ مطلب ہے نبی جو کچھ پیچھے چھڑ کے جاندے ہیں تیرے نزدیک یا وہ علم ہے یا حکمت ہے نبیاں دیاں پیڑیاں نام ہی ہون تہاڈی نظر ہے علم تے نبیاں دا ورثہ ہوندا ہے حکمت نبیاں دا ورثہ ہوندا ہے یہ مطلب ہے اگر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے علم و حکمت دی چوری دی وجہ تو علم و حکمت کتے ضائع نہ ہو جائے کوئی وارث پہ منگدے سن تو یہ مطلب ہے کم از کم نبی نو یہ فکر ہے سی کہ میرے تو بعد میرا علم ضائع نہ ہوئے میری حکمت ضائع قرآن تے ہاتھ رکھن لگا جاگ ستے میں جگا دینے نے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے مولویاں نو پوچھے اگر نبی دا ورثہ علم ہوتا ہے تو پھر محمد دا وارث کون ہے علم 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 دی گل کر رہے ہیں اگر پیغمبر دا ورثہ حکمت ہوتا ہے تو پھر محمد دا وارث کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میرا اعلان ہے اگر پیغمبر صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں ورثے میں حکمت چھوڑ کے گئے ہیں پھر بھی علی ہی وارث ہے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں تو بھی وارث علی ہے حکمت کا گھر ہوں تو بھی وارث علی سبحان مہربان اللہ اپنے طریقے کو تبدیل موسیٰ جان تے ہارون نو چھٹ کے جاندے تے زکریا جان تے حضرت یحییٰ نو چھٹ کے جاندے یحییٰ ہی اللہ عطا کیتا نا یہ دا مطلب ہے موسیٰ جان تے پچھے ہارون ہوندا ہے یہ طریقہ نبی دا نہیں کیا بات ہے یہ سنت پیغمبر دی نہیں سنت الہی ہے جے زکریا جان تے پیچھے حضرت یحییٰ ہوندے نے یہ طریقہ کدا ہے اللہ دا تریجی آیت پڑھا میں تو پکیاں پہ کرنا آجے میں پڑھنی ہے مجھے توجہ رکھو جی اے قرآن ہے خالق فرماندہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ علما ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا داؤد اور سلیمان کو علم دیا وَقَالَا کالا نہیں کالا تسنیہ ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین دنیا کے مومنوں کی جتنی بھی کثرت ہے ہم افضل ہیں علم کی وجہ کیا بات ہے یار سارے اٹھاؤ یہ مطلب ہے دعا دعویٰ کیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف فضلنا ہم پہ اللہ کا فضل ہے ہم افضل ہیں کس بنیاد پر وہ یار علم دی بنیاد تے یہ مطلب فضیلت علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے علم کی بنیاد پہ فضیلت علم کی بنیاد پہ فضیلت ہوتی ہی علم کی بنیاد پہ ہے فضیلت ہوتی ہی علم کی بنیاد پر ہے جدو قرآن کہہ رہے ہیں فضیلت علم کی وجہ سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے قرآن کی قسم ہم نے صحابہ کی مخالفت میں علی کو بلا فصل نہیں کہا فضیلت کی وجہ سے کہا صحابہ کی گل ساڑھے تے نظام ہے کیونکہ علم ہی صرف علی کے پاس نہیں اجے نہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم دیا وارثہ سلیمان داؤدہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا بولو یار بولو سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا یہ مطلب ہے موسیٰ جان تے پیچھے ہارون ہوندا ہے یہ بھی اللہ دا طریقہ ہے زکریا جان تے پیچھے یحییٰ ہوندا ہے تو ہم سمجھ آؤں ہے میں کی پڑھنا چاہوں یہ بھی اللہ پاک دا طریقہ ہے تو اللہ اپنا طریقہ تبدیل جدوں داؤد جان تے پیچھے حضرت سلیمان ہوندا ہے میں کی کراں میں پڑھاندا رہا بچیاں نو بچے ہی بولنا تو ہاں کیوں بول
بچہ آندا پیچھے سلیمان کیسا لطف ہے، ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے. یہ مطلب ہے ہر نبی دے پیچھے، ہر نبی دے پیچھے. اچھا حضرت سلیمان جدو جان لگے انہیں سارے جہان نو دس کے گئے نے میرے پیچھے کہاں. سلیمان بھی دس کے گئے کیونکہ ہد ہد وچوں غائب ہو گیا نا، تو اڈ گیا کتے. تے حضرت سلیمان نے پوچھا تو ہد ہد سی، پرندیاں چھاں بنائی سی جی صاحبان، پرندیاں پر جوڑ کے حضرت صاحبان بنایا. وہ وچوں غائب ہو گیا، تو دھوپ آئی، کہنے لگا اتوں کتنے گیا ہد ہد کتنے گیا. تو تمہیں پتا ایک منڈا کلاس چوں غائب ہویا ہوئے تو نال تے کدوں آدھے جی کسے کام کیا ہونا، وہ آدھے جی روٹ ٹر جاتا ہے کہ اج گیا. نال دیاں پرندیاں کہڑی وہ حمایت کرنی سی. انہیں آخیا جی انہوں کی لوڑ ہے کسی کو پوچھن دی، مار پوان والے اتنے ہی بیٹھے ہوتے. انہیں آخیا جی انہوں کی لوڑ ہے کسی کو پوچھن دی. ایویں حضرت نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ چڑھا، انہوں کی لوڑ ہے کسی کو پوچھن دی. ٹر گیا کھورے کتنے ٹر گیا، کھورے کتنے ٹر گیا. حضرت سلیمان نے فرمایا، اے قرآن دے لفظ نے جی، حضرت سلیمان نے فرمایا جے کتے آ گیا نا عذاباً شدیداً اولا اصبحنہ، یا شدید عذاب کراں گا، ہو سکتا ہے ذبح کر دیا، ٹوٹے کر دیا گا میں. دے کیوں کھلاریا میرا ہوئے تو میرے پوچھن تو بغیر ہی چلا جائے. کیا بات ہے، نبی دا کھلاریا ہوئے تو نبی نو پوچھن تو بغیر چلا جائے. سزا دے قابل ہے. وہ کچھ دیر بعد آ گیا. وہ جدوں آ گیا نا تمہیں پتہ ہے پیچھے بھی آ کے بچہ بہ جانا سکول دے کلاس دے، تو انشاءاللہ یار دوست دا چھڑ دینا، سر جی آ گیا. جڑے سکول گئے نے وہ تسی تو بولو ہی ہو، سجن ساتھی اسے واسطے ہی. وہ کیا ہوتا ہے سر جی، حالہ سر جی ویکھ لیا ہوتا ہے، سر جی کھلوتے ہوتے ہیں تو منڈے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر دس دن سر جی آ گیا. کوئی دس آ کے کھلوتا نا آئیں تو پھر چھاں ہو گئی. تو نال دے کہنے لگے سر جی خطبہ چھڈو انہوں پوچھو. حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کتنے سائیں. ہو سکا جی میری گل پوری سن لو، پاویں ٹوٹے کرو پاویں سزائے موت دیو، گل میری ذرا سن لیں. حضرت سلیمان آخر پیغمبر سن، ایڈے سوڑے تو پہنتے ہی نہیں سن، پیغمبراں دے حوصلے بڑے ہوندے. حضرت نے فرمایا گل کر کتنے سائیں. ہو سکا جی ایک ملک سبا ہے، اتنے ایک بی بی حکومت کر دی ہے، نہ وہ بلقیس ہے. وہ سورج نو پوجتے ہیں، اللہ دی توحید دے منکر نے، پتہ انہوں کہ نہیں بی بی شریف ہے. کیا بات ہے بھائی، مولا تو جزائے خیر دے. میں قرآن دی آیت پڑھ کے نا تیرے پرندے بیٹھے ہوندے نا بنیریاں تے، انہاں تو ڈر آن لگ پیندا پہ انہاں نوں بھی پتہ اسی شریف ہاں کہ نہیں. بی بی آکھیا کہنے لگا وہ بی بی شریف ہے، سردار بڑے بڑے وڈے نے ہیں وہ قبضے وچ، حکومت بھی کر دی ہے. تے جناب علی وہ اگ نو یا سورج نو پوجتے ہیں، تے انہوں کو پیغام توحید دئیے جی وہ سورج نو چھڈ کے مخلوق نو چھڈ کے خالق نو من جان. ہائے ہائے جی وہ مخلوق نو چھڈ کے خالق نو من جان، ساجد نو چھڈ کے مسجود نو من جان، بنن والے نو چھڈ کے بنان والے نو من جان. تے کی خیال ہے؟ حضرت نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں تینوں سزا دین دی، تو تے تبلیغی مشن تے نکلیا. کہنے لگا رکا دیو. حضرت نے رکا لو دی چونج جی دیتا. وہ بی بی ستی سی، وہ دے اتے انہیں جا کے رکا سٹے، وہ دے اتے رکا سٹیا. اس رکا کھول کے ویکھیا سلیمان نے سارے بندے سردار اکٹھے کیتے. تے بلقیس کہنے لگی کوئی سلیمان ہے وہ دی طرفوں مینوں خط آیا ہے، تہاڈی کی صلاح ہے؟ میرے لو ویکھیا جی تہاڈی، میں قرآن پہ پڑھنا، تہاڈی صلاح کی ہے؟ سرداراں نال مشورہ کیتا. انہاں کہ روڑا ہی کوئی نہیں، اسی کبھی بھی ہاں شدید بھی ہاں. کی ہے سلیمان ہر شے نعوذ باللہ اڑا کے رکھ دیاں گے، ایک واری تو سانو حکم کر اسی حملہ کر دئیے، اسی حملہ کر دیے. واہ ہد ہد تینوں دی شرافت دا کتھوں پتہ لگ گیا. اے بی بی کہن لگی تانوں میں ایک گل دساں، حملہ میرے آکھے نہیں جے کرنا تے نہ میں تانوں حکم کرنا ہے، اس واسطے کہ جب لوگ شہروں پہ حملے کرتے ہیں بچوں کی بھی تمیز نہیں کرتے، ہائے ہائے عورتوں کی بھی تمیز نہیں کرتے. میں تمہیں حملے کی اجازت نہیں دیتی. میں سلام پیش کرنا آجے نبی دی بیوی بنی نہیں، لیکن حملے تو روک دیتا ہے، کوئی سردار حملہ نہ کرے. وہ اجے گل پہ ہوندی سی. ادھروں حضرت سلیمان نے فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کو بمیں تخت اٹھا کے میرے سامنے پیش کرے؟ کالا ایک بولا عفریت من الجن
وہ جنوں میں سے تھا وڈا جن افریت جنوں اسی افریت آنے افریت بولا انا آتی کا بہی قبلان تقوما من مقامی کا اجے توڑا دربار برخاست نہیں ہوئے گا دربار لگ گئے تو اسی فیصلے کرو دربار لگ گئے وچ لے کے آواں گا 6 مہینے کوڑے دا سفر ہے تیز رفتار دا دن رات دا دور بڑی ہے میں جن تے ہاں کی کہنے لگا میں معمولی نہیں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں مضبوط بھی ہوں امانت میں خیانت بھی نہیں کروں گا آج جنہیں تخت چکاں گا تیرے سامنے لے آکے رکھ دیاں گا حضرت سلیمان بھی سلطان نبی سن بڑے بادشاہ تے شہنشاہ نبی سن کدوں جائیں گا ہن جاننا کدوں آئیں گا پچھلے ٹائم آ جائیں گا دربار لگے جے فرمایا بے جا روندا جن بڑن نو میں سارا دن منہ چوک کے تینوں ویندا رہا کوئی ہے جو اس سے جلدی لے کے آئے اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کر سارے اٹھاؤ یار مولا تانوں جزائے خیر دے کوئی ہے جو تم میں سے اس سے جلدی لے کے آئے اے قرآن ہے کہنے لگے انا آتی کا ایک بولا قال اللذی اندہو علم من الکتابی ایک وہ بولا جو جن نہیں تھا انسان تھا مگر اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا صدقے بھائی میں راضی ہو گیا اہل جنگ اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا ہو سکا جی میں نے کتاب جو کچھ علم آدھا ہے میں لے آواں تو میں تو کنی چیر چلے آئیں گا میرے لوگ ویک کے سنو کہنے لگا انا آتی کا بھی قبلہ این یرتد علیکا طرفک میں کیڑا کدھرے جانا ہے تو کوئی نہیں سنیا میں کیڑا کدھرے جانا ہے تے سر تے انو کر کے چکنا ہے انو دی نہیں سمجھ آئی وہ کپڑا لپیٹ کے جڑا سر تے رکھ دینے اتنے دابڑا رکھ دینے ہو سکا میں کیڑا انو کر کے سر تے چکنا میں ایتھے بیٹھا نا کنی دیر سے لے آندے کہنے لگا بس انا آتی کا میں لے کے آمگا بہی کمیں قبلہ این یرتد علیکا طرف ایک واری اپنے لو ویکھو 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 ذرا اپنے لو ویکھو کنا سفر ہے او جنہ اور کنا سفر ہے کہنے لگا جی 6 مہینے دا سفر دن رات گھوڑے دا تیز رفتاری نہ کدوں لے آئیں گا پچھلے ٹائم فرمایا میں نہ کدھر جانا ہے نہ کدھر آنا ہے اپنے لو ویکھو سلیمان نے آنج ویکھیا ہو سکیا آج صدقے صدقے آباد و شاد رہو ہو سکیا آج اللہ فرماندہ فلما رآہو مستقرن اندہو اس نے اپنے قریب اس تخت کو پایا تخت بھی سامنے سی بلقیس بھی سامنے سی حضرات یہ گیا کہیں نہیں تھا اس نے زمین کی تنابیں کھینچ لی تھی صدقے صدقے حضرت سلیمان نے فرمایا ہاذا من فضل ربی یہ ہے مجھ پہ میرے رب کا فضل یہ ہے مجھ پہ میرے رب کا فضل میرے 5ویں امام ایک گل پہ سناندے سن جی میں تو انہوں چانگے پہ سنانا کئی بندے تو انہوں پتہ ہی تو حیران ہوں نے منہ اڑ چھڑ دے کئی بندے نے دسی ہے نا آ جڑا جہاز ہے یہ 40,000 فٹ تے اڑدا ہوندا ہے اینا پار لے کے وہ آندے نا بندیاں دا منہ کھلے دا کھلا رہ جائے جیڑا بندہ ایک پا جلیبیاں کھائے تے منہ وٹ جاندہ ہے انہوں بندہ آکھے نا اتھے بندہ 2 کلو جلیبیاں کھا گیا یہ دا مطلب ہے بندے جو حیران ہوتے ہیں میرے 5ویں امام دی بارگاہ جو اتھے بندہ بیٹھا سی میرے مولا نے فرمایا تخت بلقیس ہے ہائے ہائے جیڑا جن نے سارے دن چ لیا سی اتھے ایک بندہ سی جدا نا آصف بن برخیہ سی حضرت سلیمان علیہ السلام دا داماد بھی سی سلیمان علیہ السلام دی پہن دا پتر پنیواں بھی سی تے سلیمان دا وسیع تواڈی کیا بات ہے جی میرے لو ویکھو تے تواڈی کیا بات بسم اللہ آؤ جناب پڑھنے والے میرا خیال میرے کو بات تشریف لے آئے تے انشاءاللہ لو جناب علی بالکل میرے کو 15 منٹ باقی نے یہ وچ ہی میں اپنی گفتگو مکمل کر ادھر ویکھو گے تو میں پڑھا حضرت کہڑے امام پہ سناندے سن گل 5ویں امام خیر ہوئے بچے 5ویں امام پہ گل سناندے سن تو بندے نو امام نے دسیا کہ 6 مہینے گھوڑا دن رات تیز رفتار بھجدا رہے تے مشکل نال اتھے پہنچدا سی جتھوں جن نے آکھیا میں سارے دن چ لے آواں ہن اڑدا جانا چک کے اڑدا لے آواں گا تو پچھلے ٹائم لے آواں گا وہ او بولیا جس کو کتاب دا تھوڑا جا علم سی میرے مولا فرمایا وہ پیغمبر کا وسیع تھا ہائے ہائے وہ سلیمان علیہ السلام کا
وسیع تھا. اس آخیا جی اس کنے چیز لیا؟ فرمایا اس سلیمان نو آخیا اپنے لو ویکھو. انج ویکھیا تے ایتھے سی اکھ چمکن دے ویلے وہ آندا ہے کس میرے لو ویکھیا؟ جدو منہ اڈ گیا نا میرے مولا فرماندے کیوں حیران ہوتے ہو ایسا علم سے ہوتا ہے. ہوئے ہوئے ایسا علم سے ہوتا ہے. جدو اس بندے میرے پنجویں بادشاہ دے سامنے بیٹھ کے آکھیا نا اینا علم او دے کول ہن میری ذاکرہ جنی آواز ہوندی تے مینوں بریک کرنا سی میرے کو ہوندی ہی نہیں پئی. اینا علم عطا حسین مہاجر نو آندا تے اس آکھ لینا سی میرے کو نہیں آکھا جاندا. اینا وہ اینے نو ذرا لہجہ ہی کرنا نا اینا تے اینا یہ ذرا تھوڑا جا سوالیہ کرنے واسطے. اس آکھیا جی وہ دے کول اینا علم سی. اینا امام نے فرمایا اس کے پاس اسم اعظم تھا. کہنے لگا جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ زمین کی تنابیں بھی کھینچ سکتا ہے. فرمایا اس نے کھینچی تھی. کہنے لگا اسم اعظم انہوں سارا آندا سی. میرے امام فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ سلیمان تھا ہم محمد کے وسیع ہیں. کیا آسان اٹھاؤ میرے نام. فرماتے ہیں شخص کل اسم اعظم 73 ہیں. کتنے 73 ہیں. پتہ نہیں کیڑے شیعہ دا دل نہ اچھلے گا. میرے امام فرماتے ہیں ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے. صدقہ جاواں اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا. نتیجہ دیاں جی تہاڈے کو یا سلام. اللہ اپنا طریقہ تبدیل اللہ اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا. قرآن دا واسطہ سانو مسلمان دسن گل حکومتاں دی نہیں, گل ظاہری خلافتاں دی نہیں, گل بادشاہت دی نہیں. اکو گل سانو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن. جدو آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی جان لگیا امت آوارہ چھڑ کے نہیں گیا. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس زہرہ دا بابا کی انتظام کر کے. کیا بات ہے. اللہ اپنا طریقہ نوجوانوں تبدیل نہیں کرتا. یہ مطلب ہے نبی بھی کسی نے چھڑ کے گیا نہیں. بولو یار حضرات ضروری اعلان سنیے. ہر نبی ایک کو چھوڑ کے گیا ہے. غدیر میں محمد کہہ رہے تھے میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے ایک میری اطرت اہل بیت ہے. قرآن تے اطرت نو کسے ویلے تمہارے سامنے انج جوڑ کے پڑھاں گا. سکلین دساں گا دو میں ہم وزن کیسے نے. میں دساں گا ہم وزن کیسے نے. ہاں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُوسَىٰ 10 نقیباً. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے 12 سرداروں کا وعدہ لیا کہ 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کر. 12 ساڈا قصور نہیں. قبیلے بھی 12 سن سردار بھی 12 سن. محمد مصطفیٰ تیری عزت تو صدقے انہاں دے 12 قبیلے تے سردار 12 تیری ایک امت امام 12 کمال کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وعدہ تو ان سے لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے, یہ بات اللہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے. اعلان کر رہے ہیں قرآن ہاتھ لے کے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی اور فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. کنے 12. ہدیت المہدی کتاب دانا علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے لکھی. وہ فرماتے ہیں لوگ کچھ بھی کہیں ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ آئمہ اثنا عشر وہی ہیں جو علی سے شروع ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اور مہدی پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. انہی کو حضور چھوڑ کے گئے ہیں. ایک جملہ لکھیا نے ذرا پڑھے لکھے نوجوان مہربانی کر کے ذرا ذہن چ رکھ لینا. کندھاں تے میں لکھن نہیں آیا. میں آکھا میں کندھاں تے لکھ جاؤں گا تسی مینوں پوڑی دے دیو لے لکھ جاؤ.
میں ذہنہ تے لکھنا چاہنا علامہ وحید الزمان اہل حدیث. لو جی صاحب جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دو. میرے کو صرف 10 منٹ 9 منٹ باقی نے. وہ فرماتے ہیں کوئی یہ مت سوچے کہ ان 12 میں سے حکومت کس نے کی تھی اور کس نے نہیں کی تھی. آئے ہائے. وہ فرماتے ہیں دراصل یہ جو عامہ اثنا عشر ہیں ان کا تعلق امارت سے نہیں، حکومت سے نہیں، دین کی پیشوائی سے ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ حکومت بھی لوگوں سے اچھی کر سکتے ہیں کیونکہ معصوم ہیں. یہ پہلے دا بھی وہی پروگرام ہے وہی آخری دا. یہ مطلب ہے اللہ اپنی سنت تبدیل، اللہ اپنے طریقے دے مطابق نبی تو بعد 12 چھڑے نے. تے کمال ہے وے جڑے کمالات پہلے چ نے. ہائے ہائے میں ادھر دی گل نہیں کر رہا. ہائے ہائے بڑا میں باریکی نہ پہ پڑھ. پہلا نبی ہے، نبی دے نائب نبی نہیں. پہلا رسول ہے، یہ دے نائب رسول نہیں. یہ ولی نے تے امام نے تے پیغمبر دے خلیفے نے. آخری گل کراں تے یہ کر سکنا کہ جیڑی عظمت اللہ پہلے نو دیتی سارے اٹھاؤ یار اس آخری نو دیتی ہے. دلیل کمزور ہوئے تو میں نے فون کرنا جے آج دی گل نہیں قیامت تک مولت ہے. پہلے دی بھی او عظمت ہے اللہ دے نزدیک، آخری دی بھی ہوئے نہیں. تے دلیل نوجوانوں عرض کر لگا جدوں پہلے نے نماز پڑھائی سی ادوں بھی عیسیٰ پیچھے سی. کی سن رہے ہو یار؟ جدوں آخری نماز پڑھائے گا ادوں بھی عیسیٰ پیچھے ہوئے گا. ایک گن کے جڑا دین پہلا دیندہ ہے وہی گن کے دین آخری دیندہ ہے. میں 8ویں دی گل کر کے اجازت رہن لگا. 8ویں امام دے دور میں ایک بندے نے خواب آیا، میں نے پیغمبر نے خواب 18 کھجوراں دیتیاں. کئی بندے تو انہوں پتا خواب دی تعبیر آپ ہی کر جاندے. خواب وچ بندہ کچھ چنگی کھاندا ہوئے تو گھر دے نوں آندا لیاؤ راتی میں خواب ویکھیا. تے جے خواب وچ مار پیندی ہوئے تے آندا خواب خیال ہوندے. کنیاں کھجوراں نبی پاک نے دیتیاں؟ 18. وہ پک کر گیا کہ میری 18 سال عمر باقی. آپ ہی پریشان رہن لگ پیا، سکن لگ پیا. انہوں کسی دوست نے پوچھا یار کوئی دن ہو گیا چپ چپ رہی نا. ہو سکا میں مر جانا 18 سال رہ گئے. اس کا کیوں پتہ لگے؟ ہو سکا نبی پاک خواب چ ملے نے تو انہیں 18 کھجوراں میں دیتیاں. ہو سکے تے تینوں یہ کیویں یقین ہویا کہ 18 سال میری عمر ہے؟ تعبیر آپ ہی کر لی تھی. پریشان ہویا نا آپ تعبیر کر کے. جڑا خواب دی تعبیر اپنے کو کرے وہ پریشان رہندا ہے تے جڑا دین دی تعبیر اپنے کو کرے. کیا بات ہے تواڈے عظمت دی بھائی. وہ ساری زندگی پریشانی چ گزارے گا. وہ کہنے لگا حجت موجود ہے انہوں جا کے پوچھا. حضرت امام رضا دی بارگاہ چ آ گیا تے اتھا کر کے بہ گیا جتھے پکھا تواڈے سر کول. تواڈے سر کول پکھا ہو رہا چلدا جے پھر اتھے کر کے تسی بیٹھے ہو نا اتھے آ کے بہ گیا بندے دے پیچھے چپ کر کے. آئے ہائے اینوں اندر پہلا تے 8واں. آئے ہائے آنج ویکھ کے میرے امام رضا فرماندے نے تو ادھر ہوئے نا تسی ادھر ہو تسی ادھر ہو تسی ادھر ہو. 4-5 بندے ادھر 4-5 ادھر کر کے میرے امام انہوں فرماندے نے تو کوئی گل کرنی ہے؟ کیا بات ہے. اگوں آندا نہیں جی میں کوئی گل نہیں کروں. امام نے فرمایا کرنی ہے تو کر لے. کرنی ہے کہنے لگا نہیں کوئی نہیں کرنا. امام نے دوجی گل کی تے فوراً آندا جی میں کرنی. وہ سنو کی اگے ہی مرے اسی کہ 18 کھجوراں ملیاں تو 18 تو بعد میں مر جانا سالا. امام نے فرمایا کوئی گل نہیں کرنی. نہیں کرنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر کھجوراں کھانیاں نہیں. ستے نال میری گل نہیں. وہ اٹھ کے بہ گیا. اس آخیا جی میں گل کرنی جی. امام آخیا ہوں گل کر. کہنے لگا جی تساں مینوں کھجوراں کیوں آخیا؟ فرمایا تو میرا مہمان ہے تے مہماناں نوں خرمے پیش کر. اس آخیا نہ جی میں اگے ہی موئے جی. یہ کھجوراں والی گل تو میں جہاں رہندی کھوندی کسر سی نا وہ بھی نکل گئی جی. امام نے فرمایا پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگا کھجوراں کھانیاں نہیں. وہ کھا رہے رحمت ہوگی. کہنے لگا جی دے دیو. امام نے ایک رگ پریا تو کھجوراں دی جھولی سٹیاں. وہ مگر بندے تے بہ کے گنن لگ پیا تو 18 سان. جیڑا انہوں شک سی نا صدقے جاواں وہ بھی یقین ہو گیا لے بھائی گل ہوئی نکلی. راتی بھی 18 ہوں بھی 18. جیڑی اس گل کیتی ہے تساں حیران ہونا. ایمان تہاڈا ایتھے وے تے ایتھے اوتھے وے تے اوتھے ٹر جائے گا. سواد میں تو بڑا پڑھ کے آیا.
کہنے لگا جی میں ایک چھوٹی جی گل کرنی سی. کہنے لگے میرے امام فرماندے فرماتے کہنے لگا کھجوراں کو 2-3 رگ اور نہیں دیندے. تانوں کی سمجھ آئی ہے؟ کھجوراں پہ منگدا سی. تہاڈا ہاسا نکلے نا کھجوراں پہ منگدا سی. جڑا میرے اندر سواد ہے جی میں پڑھا. خدا کی قسم مجھے اتنا مزہ آیا یہ بات پڑھ کے. یہ مطلب ہے چاہے بھولا بھالا تھا یہ جانتا تھا یہ زندگی بڑھائے تو بڑھ جاتی ہے. ہائے ہائے یہ ان کی ولایت سے واقف تھا کہ اگر کھجوریں بڑھ گئی تو زندگی بھی بڑھ جائے گی. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ہاں بڑھا نہیں سکتا, کھجوریں اتنی ہی رہیں گی. تو چاہے تو میں تیری زندگی کی دعا کرتا ہوں. کھجوریں کیوں نہیں بڑھاتے؟ فرمایا زندگی کی دعا کر کے لے جا زندگی, لیکن یاد رکھ جتنا دین پہلا دیتا ہے اتنا ہی ہم دیتا ہے. اس میں کھجوروں کی بات نہیں, جتنا دین گن کے پہلا دیتا ہے. ہمارا چھٹا ہو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے, ہمارا آٹھنا ہو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے. میرے عزیز دوستو جنہاں کو دین لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دی. گانا کٹی دیاں نے استاداں جڑی گستاخی کسے ملاؤن نے کیتی ہے. پوری قوم سراپا احتجاج ہے, ساڑھے اندر سڑے نے. ہاں ایف آئی آر ہو چکی ہے, اسی الحمدللہ جنہیں ایف آئی آر کرائی ہے او دے حق چ دعا گواں, اور انشاءاللہ کوشش ہے ہر جگہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ کم از کم انہوں گرفتار جلد تو جلد کیتا جائے اور قرار واقعی سزا دیتی جائے. مجھے ایک گل ہے, میں حکومت تک صرف قبلہ اینی اپیل کر سکنا, اپیل ضرور کرنا, مہربانی کریا جے اگر کوئی اہل بیت نو گالیاں دے نا پھڑیا پہلا او جائے گا جدی حکومت دیتیاں جائیں. حکومت توجہ کرے تو اڈا نہ کسے ایسیاں حکومتاں چ نہ لکھ کتے جڑیاں حکومتاں حضرت علی تو دی اولاد نو گانا دعاں دیاں. یہ لمحہ فکر ہے سب تو پہلے حکومت واسطے. مینوں کل بندہ آندا ہے ایویں دے بھی بندے ہیں جڑے اہل بیت نو بکواس دے گانا کڈتے, ایویں دے بھی بندے ہیں میں ایویں دے نہ ہوندے تے بی بی زینب انج دے نہ ہوندے. ایویں دے بندے ہر دور چ ہوئے نے یار تے زہرا دیاں تیاں اوکھیاں گزریاں. میرے کل ٹائم ختم ہو گیا, میرے کو صرف 2 منٹ باقی نہیں تھے, میں پڑھ کچھ نہیں سکتا. ہاں ایک گل صرف کر سکنا, چنگ میں کئی بار آیا شاہ جی کو قریش اتھے بھی حاضر ہویا, اتھے بھی ایک دفعہ جشن پڑھنا آیا, کئی بار چنگ ہے. اے میرا بیٹا ہے یعنی شاگرد ہے, کدی یہ نال ہوندا ہے کدی میرا بیٹا نال ہوندا ہے, اے میرے بیٹے نال ہوندے نے. تساں میریاں تیاں تے نہیں میرے نال کدی ویکھی. چنگ والے میں اپنیاں دی گل پہ کرنا, وہ بڑا خاندان ہے وہ دے متعلق میں منہ کھول نہیں سکتا. صرف مثال دے کہ ایک آنسو دا منتظر ہاں ایتھے چھڈن لگا. میرے نال بولو کدی تساں میری گڈی تے میری دھی نال کسے مجلس تے ویکھی نہیں. میری بیٹی بی اے پی کرتی سی, اس مینوں آکھیا ابو, میں کہا بیٹا جانی ہے فون لے کے جایا کر, معاملہ کوئی ہوئے ایسا گڈی خراب ہو جائے تو مینوں فون کرنا ہے. ہو سکے ابو مینوں کدی فکر ہی نہیں لگی. میں کہا کیوں؟ ہو سکے ابو کدھرے نہ کدھرے علامتیں ہوندے نے نا, تے جتھے مینوں علام نظر آوندا نا میں سمجھنی گھر ساڈا اپنا ہے, اس گھر چ ساڈے اپنے لوگ رہندے نے. میں کہا تینوں کی امید ہے؟ ہو سکے ابو یقین کرو پتہ نہیں تسی مطلب خطیب ہو ذاکر ہو تسی پڑھ دے ہو نا, میں دور بھی کتے سفر کر دی ہوں علام نظر آؤندیاں سار میں نہیں اتھے کوئی معاملہ بنیا نا تو میں سدھی اس گھر ٹر جاؤں گی. گڈی خراب ہو سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, میں بوے کے جاؤں گی. میں کہ تینوں امید کی ہے ہو سکیا ابو کو گل کرنے والی ہے جنہیں تمہیں نہیں ویکھیا وہ سی ڈی ویکھی ہے نہیں تو کتے سنیا تو ہوئے گا کہ تلیاڑا ایک بندہ جنہوں تلیاڑا آندے نے علی ناصر دا نام ہے تو مجلساں پڑھتا ہے. آخر مومنہ دا گھر ہے جنہوں بوے کے جاؤں گی نا جیڑا بھی اندروں آیا میرے کانفیڈنس تو میں حیران ہو گیا. کہنے لگی جیڑا اندروں آیا میں دس دیاں گی میں علی ناصر دی تھی جنہوں تلیاڑا آندے ہو میں وہ دی بیٹی ہوں. میں کہ تینوں کی اعتماد ہے؟ کہنے لگی ابو مینوں اینا اعتماد ہے مینوں پیسیاں دی مدد نہیں کرے گا, میری گڈی بنوا کے نہیں دے گا, تے کم از کم ایک جملہ ہے مینوں اتنے تکلیف ہوئی میں بنا کے گل کرا میں اللہ دا مجرم ہاں. میری بیٹی مینوں آکھیا مینوں پوری امید ہے کم از کم غریب بھی ہویا نا تے وہ مینوں آکھے گا اندر آ بازار چ نہ کھڑا, کدی نہ روے. ہی کوئی گل کرنے گا صرف ہی کوئی اندر آ گلی چ نہ کھڑو لوگ گزرتے ہیں. یہ مطلب ہے 1500 سال بعد 12 12.5 1400 سال بعد ایک ذاکر اہل بیت علی دا نوکر
ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰੇ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੂਫੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਰਫਾ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਤਰਫਾ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਸਨ। ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੋ ਤਰਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਚੌ ਤਰਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਰਫਾ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੌਕ 'ਚ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਪਈ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਬੱਧਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਨਾਨੋ ਬਣਾ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਲੀ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਸਕਲੈਨ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇ ਹਯਾ ਨੇ। اور موسیٰ کاظم دے بھی گستاخ نے، اور علی رضا علیہ السلام دے بھی گستاخ نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ہاں بڑھا نہیں سکتا، کھجوریں اتنی ہی رہیں گی، تو چاہے تو میں تیری زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ کھجوریں کیوں نہیں بڑھاتے؟ فرمایا زندگی کی دعا کر کے لے جا زندگی، لیکن یاد رکھ جتنا دین پہلا دیتا ہے اتنا ہی ہم دیتا ہے۔ اس میں کھجوروں کی بات نہیں، جتنا دین گن کے پہلا دیتا ہے، ہمارا چھٹا ہو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے، ہمارا آٹھنا ہو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جنہاں کو دین لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دا، گانا کٹی دیاں نے استاداں، جڑی گستاخی کسے ملاؤن نے کیتی ہے، پوری قوم سراپا احتجاج ہے، ساڑھے اندر سڑے نے۔ ہاں ایف آئی آر ہو چکی ہے، اسی الحمدللہ جنہیں ایف آئی آر کرائی ہے وہ دے حق چھ دعا گواں، اور انشاءاللہ کوشش ہے، ہر جگہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ کم از کم انہوں گرفتار جلد تو جلد کیتا جائے اور قرار واقعی سزا دیتی جائے۔ مجھے ایک گل ہے، میں حکومت تک صرف قبلہ اینی اپیل کرنا، اپیل کر سکنا، اپیل ضرور کرنا، مہربانی کریا جائے اگر کوئی اہل بیت نو گالیاں دے نا، پھڑیا پہلا او جائے گا جدی حکومت دیتیاں جائیں۔ حکومت توجہ کرے تو اڈا نہ کسی ایسیاں حکومتاں چ نہ لکھ کتے جڑیاں حکومتاں حضرت علی تو دی اولاد نو گانا تو آندیاں۔ یہ لمحہ فکرہ سب تو پہلے حکومت واسطے۔ مینوں کل بندہ آندا ہے ایویں دے بھی بندے ہیں جڑے اہل بیت نو بکواس دے گانا کڈتے، ایویں دے بھی بندے ہیں میں ایویں دے نہ ہوندے تے بی بی زینب انج دے نہ گزرے۔ تو ایویں دے بندے ہر دور چ ہوئے نے یار تے زہرا دیاں تیاں اوکھیاں گزریاں۔ میرے کل ٹائم ختم ہو گیا، میرے کو صرف 2 منٹ باقی نہیں تھے، میں پڑھ کچھ نہیں سکتا۔ ہاں ایک گل صرف کر سکنا، چنگ میں کئی بار آیا شاہ جی کو قریش اتھے بھی حاضر ہویا، اتھے بھی ایک دفعہ جشن پڑھنا آیا، کئی بار چنگ ہے۔ اے میرا بیٹا ہے یعنی شاگرد ہے، کدی یہ نال ہوندا ہے، کدی میرا بیٹا نال ہوندا ہے، اے میرے بیٹے نال ہوندے نے، تساں میریاں تیاں تے نہیں میرے نال کدی ویکھی۔ چنگ والے میں اپنیاں دی گل پہ کرنا، وہ بڑا خاندان ہے، وہ دے متعلق میں منہ کھول نہیں لگتا، صرف مثال دے کہ ایک آنسو دا منتظر ہاں، ایتے چھڑن لگا میرے نے بولو کدی تساں میری گڈی تے میری تھی نال کسے مجلس تے ویکھی نہیں۔ میری بیٹی بی اے پی کرتی سی، اس میں نو آکھے ابو، میں کہا بیٹا جانی ہے فون لے کے جایا کر، معاملہ کوئی ہوئے ایسا گڈی خراب ہو جائے تو میں نے فون کرنا ہے۔ وہ سکے ابو میں نے کدی فکر ہی نہیں لگی۔ میں کہا کیوں؟ وہ سکے ابو کدھرے نہ کدھرے علامتیں ہوندے نے نا، تے جتھے میں نے علام نظر آندا نا میں سمجھنی ہے گھر ساڈا اپنا ہے، اس گھر چ ساڈے اپنے لوگ رہندے نے۔ میں کہا تینوں کی امید ہے؟ وہ سکے ابو یقین کرو پتہ نہیں، تسی مطلب خطیب ہو، ذاکر ہو، تسی پڑھ دے ہو نا، میں دور بھی کتے سفر کر دی ہوں علام نظر آؤندے سار میں نہیں اتھے کوئی معاملہ بنیا نا تو میں سدھی اس گھر ٹر جاؤں گی، گڈی خراب ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، میں بوہے کے جاؤں گی۔ میں کہ تینوں امید کی ہے؟ ہو سکیا ابو کو گل کرنے والی ہے جنہیں تانوں نہیں ویکھیا وہ سی ڈی ویکھی ہے، نہیں تو کتے سنیا تو ہوئے گا کہ تلیاڑا ایک بندہ جنہوں تلیاڑا آندے نے، علی ناصر دا نام ہے تے مجلساں پڑھدا ہے، آخر مومنہ دا گھر ہے۔ جدوں بوہے کے جاؤں گی نا جیڑا بھی اندروں آیا
جیڑا اندروں آیا میرے کانفیڈنس تو میں حیران ہو گیا کہنے لگی جیڑا اندروں آیا میں دس دیاں گی میں علی ناصر دی تھی ہوں جنہوں تلیاڑا آندے ہو میں وہ دی بیٹی ہوں میں کہ تینوں کی اعتماد ہے کہنے لگی ابو مینوں اینا اعتماد ہے مینوں پیسیاں دی مدد نہیں کرے گا میری گڈی بنوا کے نہیں دے گا تے کم از کم ایک جملہ ہے مینوں اتنے تکلیف ہوئی میں بنا کے گل کرا میں اللہ دا مجرم ہاں میری بیٹی مینوں آکھیا مینوں پوری امید ہے کم از کم غریب بھی ہویا نا تے وہ مینوں آکھے گا اندر آ بازار چ نہ کھڑو کدی نہ روے ہی کوئی گل کر لگا صرف ہی کوئی اندر آ گلی چ نہ کھڑو لوگ گزرتے ہیں یہ مطلب ہے 1500 سال بعد 12 ساڑھے 12 1400 سال بعد ایک ذاکر اہل بیت علی دا نوکر جڑا صرف ذکر علی کرتا ہے او دی دینوں اے مان ہے کہ جدو میں کسی شیعہ دے بوئے کے جاؤں او مینوں گلی چ نہیں کھلون دے گا مینوں آگے گا اندر آ تو ساڑھے ذاکر دیتی ہیں کھلا قرآن میرے سامنے کوفے دی ہر گلی چ بی بی اندی سی میرے پیو دا نانی میری ماں دا نازا ایکو لفظ آکھن لگا جتھے 2 طرفہ پتھر بچے نے اوتھے لفظ اور سن جتھے 4 طرفہ بچے نے اوتھے پتھر اور سن ماتم کرنے والے ہو پھر سن لو 2 طرفہ کنوں آندن 2 پاسے ہو 4 طرفہ کنوں آندن 4 پاسے ہو جتھے 2 طرفہ پتھر بچے نے اوتھوں تک بی بی آندی رہی میں علی دی تھی ہاں میں علی دی بیٹی ہاں جدو ایک چاؤ کے چوما پاسے ہو پتھران دی بارش لے بھئی زہرہ دی دی بدیا ہاتھا نال پھر کے آئی جاندی سی میں رسول دی بیٹی نانو بنا تو رسول اللہ سی تو اٹھے رسول دیا بیٹیاں نہ کسے علی دا حیاء کیتا نہ کسے رسول سکلین دا حیاء نہیں کیتا جڑے رسول دی طرفوں بے حیاء نے اور موسیٰ کاظم دے بھی گستاخ نے اور علی رضا علیہ السلام دے بھی گستاخ نے اللہ تعالیٰ انہوں نے کیفر کردار تک پہنچائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ